بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا میں 10 محرم سن 61 ہجری میں جب حضرت امام حسین اپنے ساتھیوں سمیت مظلومانہ اور بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ ظاہر ہے کہ امام حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے تھے۔ جب عام امت مسلمہ کو اس واقعے کی خبر ملی اور رسول کی آل سے محبت کرنے والے جب اس عظیم سانحے سے واقف ہوئے تو انہوں نے بغاوت شروع کی۔ مختلف ٹولیوں کی شکل میں مختلف علاقوں کے لوگوں نے اپنے گھروں سے نکلنا شروع کر دیا اور یزید اور ابن زیاد کو برا بھلا کہتے ہوئے اس کی حکومت کے خلاف خروج کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ٹولیاں کامیاب نہ ہو سکیں کیونکہ یزید اور ابن زیاد کی فوجیں طاقتور تھیں، ان کے پاس وسیع ملک اور وسیع وسائل موجود تھے، لیکن خون حسین کیونکہ ناحق تھا اور خدا کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور امام حسین جیسی عظیم ہستی جن کا پاک خون بہایا گیا تو ان کے قاتلوں کو نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی سزا ملنا ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ قیامت کے روز ایسا ہوگا، لیکن ظاہری طور پر دنیا میں ہی بہت سے یزیدیوں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مرد مختار ثقفی کو چنا۔ مختار ثقفی نے چن چن کر قاتلان حسین سے بدلہ لیا۔ ویور، سب سے پہلے ہم مختار کے حسب و نسب کا مختصر تعارف آپ سے کرواتے ہیں۔ مختار بن ابی عبیدہ قبیلہ ثقیف کے ایک ممتاز فرد ہیں جو عرب کے شریف قبائل میں سے تھا اور اصل میں طائف کے باشندے تھے۔ بعد ازاں کوفے میں انہوں نے سکونت اختیار کی۔ ان کا شمار کوفہ کے روسا میں ہوتا تھا۔ آپ کے والد ابو عبیدہ کا شمار جناب رسول خدا کے جلیل القدر اصحاب میں تھا، اور آپ نے کئی اسلامی غزوات میں داد شجاعت بھی دی تھی۔ مختار کی ولادت پہلی ہجری میں بمقام طائف ہوئی۔ ان کی کنیت ابو اسحاق اور لقب کیسان ہے۔ والد کی شہادت کے وقت ان کی عمر 13 برس تھی اور آپ تقریباً 67 برس زندہ رہنے کے بعد شہید ہوئے۔ مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام نے مختار کے حوالے سے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی۔ ایک دفعہ جب ابو عبیدہ ثقفی کی گود میں حضرت مختار موجود تھے تو مولا علی نے آواز دی کہ اس بچے کو ادھر لاؤ۔ اس کے بعد ان کو بلا کر اپنے زانو پر بٹھایا اور فرمایا، یہ ہے جو میرے بیٹے کا انتقام لے گا، بڑا سمجھدار ہے، بڑا ہوشیار ہے، اور فرمایا یہ بے حد ذہین ہے، اور اس کے بعد شفقت سے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ جب مختار بڑے ہوئے تو آل محمد کی محبت میں 8 بار قید ہوئے اور 8 بار رہا ہوئے۔ ہر بار جلاد گردن پر تلوار رکھتا تھا اور ہر بار مختار یہی کہتے تھے کہ تم مجھے قتل نہ کر سکو گے جب تک کہ 3,83,000 قاتلان حسین کو میں قتل نہ کر لوں گا، کیونکہ میرے مولا نے یہ بات پہلے ہی فرما دی ہے۔ مختار کو یہاں تک مولا علی کی بات پر یقین تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر میں مار بھی دیا گیا تو قدرت مجھے پھر زندہ کرے گی، کیونکہ جناب علی کے قول کو پورا ہونا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے واقعہ کربلا کے بعد یا سارات الحسین کا نعرہ بلند کیا اور 1,18,000 کا لشکر آپ کی قیادت میں دارالامارہ کی طرف بڑھا، اور پھر کوفے میں امیر مختار کا قبضہ ہو گیا۔ امیر مختار نے قاتلان حسین کی باقاعدہ ایک فہرست تیار کروائی تھی، جنہوں نے لاش حسین کو پامال کیا تھا، جنہوں نے بیویوں کی چادریں چھینی تھیں، اور جس نے حضرت علی اکبر کے سینے میں برچھی اتاری تھی، جس نے حضرت عباس کے بازوؤں کو قطع کیا تھا، اور جس نے علی اصغر پر 100 شعبہ تیر چلایا تھا، اور جس نے سکینہ کے تماچے مارے، بالیاں چھینی، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام قاتلان حسین کو گرفتار کیا گیا اور انہیں اسی طرح قتل کیا گیا جس طرح انہوں نے رسول اعظم کے نواسے اور ان کے تمام اصحاب و انصار پر ظلم ڈھائے تھے، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب چوتھے امام جناب سید سجاد امام زین العابدین کے سامنے حضرت علی اکبر کے قاتل کا سر بھیجا گیا تو آپ نے مختار کے لیے ڈھیروں دعائیں دیں اور اہل بیت نے اپنے سوگ کو بڑھا دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، جب تک عبید اللہ ابن زیاد قتل نہیں ہوا اس وقت تک
خاندان بنی ہاشم کی کسی عورت نے نہ آنکھوں میں سرما لگایا اور نہ خصاب لگایا، اور نہ ہی کسی ہاشمی کے گھر سے 5 سال تک دھواں اٹھتا دیکھا گیا۔ ایسا ہی جناب فاطمہ بنت علی سے بھی منقول ہے، فرمایا جب تک مختار نے عبید اللہ بن زیاد کا سر نہیں بھیجا اس وقت تک ہماری کسی عورت نے نہ مہندی لگائی، نہ آنکھوں میں سرما لگایا اور نہ بالوں میں کنگھی کی۔ ویورز، اب ہم قاتلان حسین کے انجام کے بارے میں مزید تفصیلات آپ سے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مختار نے اعلان کرایا کہ جو شخص بھی اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گا اسے امان ہے، سوائے ان لوگوں کے جو قتل امام حسین میں شریک ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد مختار نے اپنے ایک اعلیٰ افسر ابو عمرہ کو حکم دیا 1000 بیلچہ دار مزدور ہمراہ لے کر کوفے میں گشت کرو، اور جن جن لوگوں نے امام حسین کے خلاف جنگ میں شرکت کی ہے ان کے مکانات مسمار کر دو۔ چنانچہ ابو عمرہ نے ایسا ہی کیا اور بہت سے لوگوں کے مکانات منہدم کروا دیے اور ان کے اموال اپنے اہل عجم لشکریوں میں تقسیم کرا دیے، اور اس دوران قاتلان حسین میں سے جو شخص بھی گھر میں ملا اسے فوری طور پر واصل جہنم کر دیا۔ قاتلین سید الشہداء میں سے جنہیں مختار نے سب سے پہلے قتل کیا وہ 10 نفر تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کے مقدس بدن پر گھوڑے دوڑائے تھے۔ مختار نے ان لوگوں کو پشتوں کے بل لٹا دیا اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی میخیں گاڑ کر ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے، پھر ان کے نجس بدنوں کو نذر آتش کر دیا۔ عمرو بن الحجاج زبیدی کا قتل۔ یہ وہی ملعون ہے جو نہر فرات پر متعین شدہ فوج کا افسر تھا، جس کی شدت گرفت کی وجہ سے ساقی حوض کوثر کا کنبہ دریائے فرات کے کنارے العطش العطش کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ مختار کے آدمی اس کا تعاقب کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچے جبکہ وہ شدت پیاس سے نڈھال ہو کر گر پڑا تھا۔ انہوں نے اس کا سر قلم کیا اور لے جا کر مختار کے سامنے پیش کیا۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس ملعون نے اپنے قتل کے ڈر سے راہ فرار اختیار کی تھی، راستے میں اپنے لوگوں کے پاس یہ پناہ گزین ہونا چاہتا تھا، مگر ان لوگوں نے مختار کے خوف سے پناہ نہ دی، مایوس ہو کر چلا گیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد اس کے ساتھیوں نے اسے پناہ نہ دینے پر افسوس کیا اور چند آدمی گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کے پیچھے دوڑائے کہ اسے واپس لایا جائے۔ جب عمرو نے ان کو اس طرح آتے دیکھا تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ مختار کے آدمی ہیں، چنانچہ وہ بھاگا اور ایک ریتیلی جگہ پر اپنا گھوڑا دوڑاتا رہا، یہاں تک کہ اس کے اوپر پیاس کا غلبہ ہو گیا اور اسی پیاس کے مارے تڑپتا ہوا ہلاک ہو گیا۔ خولی بن یزید ازجی کا قتل۔ یہ وہی ملعون ہے جو کربلا سے سید الشہداء کا سر کوفے لایا تھا اور رات اپنے گھر تندور میں رکھا تھا، اور جب اس کی زوجہ جو خاندان نبوت سے محبت رکھتی تھی اس کو پتہ چلا تو اس نے شقی کو برا بھلا کہا اور کہا کہ لوگ تو مال و زر لاتے ہیں، تم فرزند رسول کا سر لائے ہو۔ اس کے بعد اس نے عہد کیا کہ میں تمہارے ساتھ اس چھت کے نیچے نہیں رہوں گی، اور وہ اس کو چھوڑ کر چلی گئی۔ بہرحال جب مختار کے آدمی خولی کی تلاش میں اس کے گھر پہنچے تو یہ بدبخت بیت الخلاء میں ایک ٹوکری کے نیچے چھپ گیا۔ جب ان آدمیوں نے بہت ڈھونڈا تو ایک شخص نے جسے معلوم تھا اس نے زبان سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہاں ہے، مگر ہاتھ سے بیت الخلاء کی طرف اشارہ کر دیا۔ چنانچہ مختار کے آدمیوں نے اسے گرفتار کر لیا اور پھر مختار کے پاس اسے لے جایا گیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ اسے اپنے گھر کے سامنے لے جا کر قتل کر دو، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس وقت مختار بھی موجود تھے۔ انہی کے حکم سے قتل کے بعد اس کی نجس لاش کو نذر آتش کر دیا گیا۔ حکیم بن طفیل کا قتل۔ یہ وہی ملعون ہے جس نے حضرت ابو الفضل عباس کی شہادت کے بعد ان کا لباس چھینا تھا اور جناب سید الشہداء کو تیر مارا تھا۔ مختار نے عبداللہ بن کامل کو ایک جماعت کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا، چنانچہ انہوں نے جا کر اسے گرفتار کر لیا۔ اس کی عورت عدی بن حاتم کے پاس چلی گئی تاکہ ان سے مختار کے پاس اپنے شوہر کی سفارش کی استدعا کرے۔ جب ابن کامل کو اس امر کی اطلاع ملی تو محض اس اندیشے سے کہ مبادن عدی اس کی سفارش کریں، اس نے راستے ہی میں اس ملعون کا کام تمام کر دیا اور اس کے کپڑے اتروا کر اس پر اس قدر تیر برسائے کہ اس کا بدن چھلنی ہو گیا۔ بالآخر اس طرح یہ ملعون جہنم رسید ہوا۔ مالک بن نصر جہنی اور اس کے 2 ساتھیوں کا قتل۔ یہ وہی ملعون ہے جس نے روز عاشورہ
حضرت امام حسین کے حق میں بعض نازیبا کلمات ادا کیے تھے اور آپ کے فرق اقدس پر تلوار کا ایسا وار کیا تھا جس سے آپ کا سر مبارک شگافتہ ہوا تھا، اور جب آپ کی وہ ٹوپی جو آپ نے زیر امامہ پہنی ہوئی تھی خون سے تر ہو گئی تھی تو امام نے اسے اتار دیا تھا، جسے یہ شقی اٹھا کر گھر لے آیا تھا۔ بہرحال مختار کو اطلاع دی گئی کہ یہ شقی عبداللہ بن اسید اور حمل بن مالک محاربی، جو کہ جناب مظلوم کربلا کے قتل میں شریک تھے، یہ لوگ اپنے ساتھیوں سمیت قادسیہ میں قیام پذیر ہیں۔ مختار نے مالک بن عمر النہدی کو ایک جماعت کے ساتھ ان کی گرفتاری کے لیے قادسیہ بھیجا، چنانچہ وہ انہیں گرفتار کر کے عشاء کے وقت مختار کے پاس لائے۔ مختار نے ان سے کہا کہ اے خدا اور رسول کے دشمنوں، کتاب خدا اور اہل بیت کے دشمنوں، تمہیں شرم نہ آئی کہ ان لوگوں کو شہید کیا جن پر نماز میں درود اور سلام بھیجنے کا حکم ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم پر احسان کر کے ہمیں چھوڑ دو۔ مختار نے کہا تم نے حسین پر کیوں احسان نہ کیا؟ پھر مالک بن نصر کو خطاب کر کے کہا کیا تم وہی شخص ہو جس نے امام حسین کے فرق اقدس پر تلوار ماری تھی؟ پھر مختار نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، یہاں تک کہ وہ ملعون تڑپ تڑپ کر واصل جہنم ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے دوسرے دونوں ساتھیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ شمر بن ذل جوشن کا قتل۔ جن لوگوں کی واقعات کربلا پر نگاہ ہے ان کے لیے منحوس نام کوئی اجنبی نہیں، یہ وہی ملعون ہے جس نے کند شمشیر کی 12 ضربوں سے جوانان جنت کے سردار کا سر تن سے جدا کیا تھا۔ یہ شمر وہی ظالم اور شقی ہے جس نے بی بی سکینہ کو تماچے مارے اور اہل حرم پر تشدد کیا۔ روایت کے مطابق جب شمر نے کوفے سے چند آدمیوں سمیت بصرہ کی طرف راہ فرار اختیار کی تو مختار نے ابو عمرہ کو ایک جماعت کے ساتھ جن کی تعداد 100 تھی اس کی تلاش کے لیے بھیجا، چنانچہ راستے میں ہی اس سے مدبھیڑ ہو گئی۔ سخت خونریز جنگ لڑنے اور زخموں سے چور چور ہو جانے کے بعد اسے گرفتار کر کے مختار کے دربار میں لایا گیا۔ مختار نے حکم دیا کہ تیل کی دیگ گرم کی جائے۔ گرم ہونے کے بعد اس شقی کو اس میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ یہ بالکل نیست و نابود ہو گیا۔ اس کے ہمراہیوں کو بھی تہہ تیغ کر دیا گیا اور ان کے سر قلم کر کے سولی پر لٹکا دیے گئے۔ حرملہ بن کاہل اسدی کا قتل۔ یہ وہی ملعون ہے جس نے تیر سہ شعبہ سے شہزادہ علی اصغر کی شمع حیات کو گل کیا تھا۔ منہال بن عمرو روایت کرتے ہیں میں مکے سے واپسی پر مدینے میں امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے فرمایا حرملہ بن کاہل اسدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا میں اسے زندہ کوفے میں چھوڑ آیا ہوں۔ امام نے آسمان کی طرف دست دعا بلند کر کے کہا خدا بندہ اسے لوہے اور آگ کا ذائقہ چکھا۔ چنانچہ جب میں واپس کوفے پہنچا تو اس وقت مختار نے خروج کیا ہوا تھا، لہٰذا چند روز کے بعد میں ان سے ملنے کے لیے گیا۔ اس وقت مختار گھر سے باہر آ رہے تھے۔ مجھ سے دریافت کیا اب تک کہاں رہے؟ نہ ہماری عمارت میں شریک ہوئے نہ ہی ہمیں مبارکباد دی۔ میں نے بتایا کہ میں مکے گیا ہوا تھا، اب آیا ہوں۔ پھر میں ان کے ہمراہ چلنے لگا۔ جب کناسا کے مقام پر پہنچا تو وہاں اس طرح رک گئے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک جماعت آئی اور کہا حرملہ کو لایا جا رہا ہے۔ چنانچہ جب اسے حاضر کیا گیا تو مختار نے خوش ہو کر کہا خدا کا شکر ہے جس نے مجھے تم پر غلبہ دیا۔ پھر جزار یعنی قصاب کو طلب کیا اور حکم دیا کہ پہلے ایک ایک کر کے اس کی انگلیاں کاٹی جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے۔ بعد ازاں دوسرے اعضاء اور جوارح کو ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ پھر آگ روشن کر کے اس کے نجس بدن کو اس میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ یہ شخص جل کر بالکل خاکستر ہو گیا۔ منہال کہتا ہے کہ میں نے یہ واقعہ دیکھ کر صدائے تکبیر اور تسبیح بلند کی۔ مختار نے تعجب کیا اور اس تکبیر اور تسبیح کا سبب دریافت کیا۔ میں نے امام زین العابدین علیہ السلام کی ملاقات والا تمام واقعہ اس کو کہہ سنایا۔ یہ سنتے ہی مختار گھوڑے سے اتر آئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر طویل سجدہ شکر ادا کیا اور پھر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ واپسی پر جب میرے گھر کے پاس سے گزرنے لگے تو میں نے دعوت تام دی۔ مختار نے کہا کہ تم نے ہی تو مجھے اطلاع دی ہے کہ میرے آقا علی بن الحسین نے اس طرح دعا فرمائی تھی۔ جب خداوند عالم نے ان کی اس دعا کو میرے ہاتھوں پر مستجاب فرمایا ہے، میں کس طرح آج کھانا کھا سکتا ہوں؟ میں نے تو اس نعمت کے شکر میں روزے کی نیت کر لی ہے۔ امام حسین کے قاتلوں میں سے ایک جماعت کا قتل۔ مختار کے آدمی ان لوگوں کو پکڑ کر لائے
جنہوں نے سید الشہداء اور آپ کے اعزاء اور انصار کی شہادت میں حصہ لیا تھا۔ ان میں ایک شخص ابو الحتوف جعفی بھی تھا جس نے امام حسین کی پیشانی اقدس پر تیر مارا تھا۔ دوسرا شخص ابو قدامہ عامری تھا جس نے امام حسین کے قلب و جگر پر سخت تیر مارا تھا۔ تیسرا شخص صالح بن وہب تھا جس نے آپ کے پہلو پر نیزہ مارا تھا۔ چوتھا ابجر بن کعب تھا جس نے شہزادہ عبداللہ بن الحسن کے بازو پر تلوار ماری تھی جس سے ہڈی کٹ گئی تھی۔ پانچواں ابو ایوب غنوی تھا جس نے تیر سے آپ کے حلقوم کو زخمی کیا تھا۔ چھٹے اور ساتویں نصر بن خرشہ اور عمرو بن خلیفہ جعفی تھے جنہوں نے امام حسین کو زخمی کیا تھا۔ آٹھویں اور نویں عبداللہ اور عبد الرحمن اور 10ویں اور 11ویں عثمان بن خالد اور بشر بن حوت تھے جنہوں نے عبد الرحمن بن عقیل کو شہید کیا تھا۔ ان تمام اشقیاء کو جناب مختار کے حکم سے سر بازار بڑی ذلت اور خواری کے ساتھ واصل جہنم کیا گیا اور پھر اس کے بعد ان کی نجس لاشوں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ عمر بن سعد کا قتل۔ جن دنوں مختار نے خروج کیا تھا اور ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی، عمر بن سعد ملعون روپوش ہو گیا تھا۔ پھر کسی طرح عبداللہ بن جادہ جو کہ مختار کے مقرب بارگاہ تھے، ان کے ذریعے سے مختار سے اپنے لیے امان نامہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر مختار نے امان نامے میں کچھ ایسے ذو معنی الفاظ درج کیے تھے جن کی وجہ سے مناسب وقت پر اس ملعون کے نجس وجود سے زمین کو وہ پاک کر سکتے تھے۔ جب ابن سعد کو مختار کے اس اعلان کی اطلاع ملی کہ میں کل فلاں فلاں صفات والے شخص کو قتل کروں گا، تو اس نے بنی تمیم کے ایک بہادر مالک نامی آدمی کو 400 دینار دے کر ہمراہ لیا اور راہ فرار اختیار کی۔ جب کافی آگے نکل گیا تو مالک سے کہا، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ میں کوفے سے کیوں نکلا ہوں؟ مالک نے کہا، نہیں۔ ابن سعد نے کہا، میں مختار سے خائف ہوں۔ یہ سن کر مالک نے کہا، تو نے یہ اقدام کر کے سخت غلطی کی ہے، تیرا یہ خیال غلط ہے۔ مختار تجھے ہرگز قتل نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر اسے تیرے فرار کی اطلاع ملی تو وہ تیرے مکانات مسمار کر دے گا اور جائیداد ضبط کر لے گا۔ ابن سعد اس کی باتوں میں آ گیا اور واپس کوفے چلا آیا، مگر آتے ہی یہ احتیاطی کارروائی کی کہ اپنے لڑکے حفظ کو مختار کے پاس تجدید عہد کے لیے بھیجا۔ چنانچہ حفظ نے مختار کے پاس جا کر کہا کہ میرا باپ کہتا ہے کہ کیا میں حسب سابق امان میں ہوں؟ مختار نے کہا، تیرا باپ کہاں ہے؟ حفظ نے کہا، گھر میں ہے۔ مختار نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ حفظ بیٹھ گیا۔ پھر مختار نے ابو عمرہ کو بلا کر اس کے کان میں کہا، عمر بن سعد کے گھر جاؤ اور اسے جس حال میں پاؤ قتل کر دو اور اس کا سر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ ابو عمرہ حسب الحکم اس کے گھر پہنچا، دیکھا کہ ابن سعد شب خوابی کے کپڑوں میں سونے کی تیاری کر رہا ہے۔ ابو عمرہ نے کہا، تمہیں حاکم نے یاد کیا ہے۔ پسرے ساتھ اٹھنے لگا مگر پاؤں کپڑے کے ساتھ الجھا، جس کی وجہ سے گر پڑا۔ ابو عمرہ نے اسی وقت تلوار میان سے نکالی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس طرح جناب سید الشہداء کی ابن سعد کے متعلق بددعا پوری ہو گئی کہ خدا تجھ پر ایسے شخص کو مسلط کرے جو تجھے تیرے رخت خواب میں ذبح کرے۔ ابو عمرہ نے پسرے سعد کا سر مختار کے پاس حاضر کیا۔ مختار نے حفظ سے کہا، اس سر کو پہچانتے ہو؟ حفظ نے پریشان ہو کر کہا، ہاں۔ پھر حکم دیا کہ اسے بھی اپنے باپ کے ساتھ ملحق کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس وقت مختار نے کہا، آیا عمر بن سعد حسین کی جگہ اور حفظ علی اکبر کی جگہ ہو سکتا ہے؟ پھر خود ہی کہا، نہیں، باخدا نہیں۔ اگر میں قریش کی 1/3 بھی تہہ تیغ کر دوں تو بھی یہ لوگ حسین کی 1 انگلی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ بعد ازاں مختار نے ابن سعد کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس مدینے بھجوا دیا۔ جب ملعون ابن سعد کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچا تو سجدہ شکر ادا کیا اور مختار کے حق میں دعائے خیر کی۔ دوستوں، یاد رکھیے گا کہ ابن سعد کربلا میں یزید کے لشکر کا سپریم کمانڈر تھا۔ بجدل بن سلیم کلبی کا قتل، یہ وہی ملعون ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے جناب سید الشہداء امام حسین کی انگوٹھی اتاری تھی اور اس کے لیے اس نے آپ کی انگلی قطع کی تھی۔ مختار کے حکم سے پہلے اس کی بھی انگلیاں کاٹی گئیں، پھر ہاتھ اور پاؤں قلم کیے گئے اور وہ شقی اسی حالت میں تڑپ تڑپ کر واصل جہنم ہو گیا۔ زید بن رقات کا قتل، یہ وہ شخص ہے جس نے شہزادہ عبداللہ بن مسلم کی پیشانی پر تاک کر تیر مارا تھا اور جب شہزادے نے حفاظت کے لیے ہاتھ بلند کیا تو وہ پیشانی کے ساتھ چھد گیا۔
مختار نے عبداللہ بن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ عبداللہ نے اپنے آدمیوں سمیت جا کر اس کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ ناچار ہو کر یہ شخص تلوار لے کر باہر آیا۔ مختار کے آدمی اس پر حملہ آور ہوئے۔ ابن کامل نے کہا کہ اسے تلواریں نہ مارو بلکہ صرف تیروں اور پتھروں کا نشانہ بناؤ۔ چنانچہ اس پر بھی اسی قدر تیر و پتھر برسائے گئے کہ ملعون گر پڑا اور ابھی زندہ تھا کہ اس کو آگ میں ڈال کر جلا دیا گیا۔ عمرو بن صبیح کا قتل۔ روایات کے مطابق شہزادہ عبداللہ بن مسلم کو اسی ملعون نے تیر مارا تھا۔ ایک بیان کے مطابق رات کے وقت جب لوگ سو چکے تو مختار کے آدمی اس ملعون کی گرفتاری کے لیے اس کے گھر پہنچے۔ یہ مکان کی چھت پر سویا ہوا تھا اور تلوار سر کے نیچے تھی۔ اسے تلوار سمیت گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے صرف اصحاب حسین کو نیزے مارے تھے مگر کوئی آدمی قتل نہیں کیا تھا۔ یہ سن کر مختار نے صبح تک اسے قید میں رکھا۔ صبح ہونے پر لوگوں کو حاضر ہونے کا اذن عام دیا، پھر حکم دیا کہ اسے اس قدر نیزے مارو کہ ہلاک ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا جس سے وہ جہنم رسید ہو گیا۔ قیس بن اشس بن قیس کا قتل۔ یہ وہ ملعون شخص ہے جس نے سید الشہداء امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کی چادر اتاری تھی۔ جب اس کا سر قلم کر کے مختار کے سامنے پیش کیا تو مختار نے کہا یہ حسین کی چادر کا بدلہ ہے۔ سنان بن انس نخعی کا قتل۔ یہ وہ ملعون ہے جس نے روز عاشورہ امام حسین کو سخت کاری نیزہ مارا تھا، بلکہ بہت سے علماء کے نزدیک آپ کا قاتل بھی یہی شقی ازلی ہے۔ مختار نے ایک جماعت کو اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ معلوم ہوا کہ وہ بصرہ کی طرف فرار ہو گیا ہے۔ اس کا گھر تباہ کر دیا، اس کا سراغ لگانے کے لیے کچھ جاسوس مقرر کیے۔ آخرکار چند یوم کے بعد انہوں نے مختار کو اطلاع دی کہ سنان بصرہ سے قادسیہ کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ اس جماعت کو اس کی گرفتاری کے لیے قادسیہ روانہ کیا اور بالآخر گرفتار کر لیا گیا اور مختار کے سامنے پیش کیا۔ مختار نے حکم دیا کہ پہلے تو اس کی ایک ایک کر کے تمام انگلیاں قطع کی جائیں، پھر ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ بعد ازاں روغن زیتون کی ایک دیگ گرم کی گئی۔ اس طرح کھولتے ہوئے تیل میں ملعون کو ڈال دیا گیا جس سے وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ مختار کا راہ فرار اختیار کرنے والوں کے مکانات کو مسمار کرانا۔ جس دن مختار کوفے میں قاتلین سید الشہداء کو چن چن کر ہلاک کر رہے تھے، اسی اثنا میں بہت سے ملائین کوفے سے بھاگ کر اکثر بصرہ میں مصعب بن زبیر کے پاس چلے گئے۔ ان میں مرہ بن منقذ قاتل شہزادہ علی اکبر، محمد بن اشس، عبداللہ بن عقبہ، شبز بن ربیع اور اسما بن خارجہ فزاری وغیرہ شامل تھے۔ مختار نے ان سب کے مکانات منہدم کرا دیے۔ عبید اللہ بن زیاد، حسین بن نمیر اور شراحیل بن ذیل کلہ کا قتل۔ مختار نے ابراہیم بن الاشتر کو ابن زیاد بدنہاد کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے لشکر جرار دے کر بھیجا تھا۔ دوسری طرف سے ابن زیاد بھی 30,000 اور ایک روایت کے مطابق اس سے بھی زیادہ لشکر کے ساتھ موصل پر قبضہ کرتے ہوئے آگے بڑھ آیا اور ابراہیم کے لشکر کے قریب ڈیرے ڈال دیے۔ ابراہیم بن الاشتر اس رات ہرگز سو نہ سکا بلکہ تمام رات لشکر کو مرتب کرنے اور ان کو دشمن کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کرنے کی ترغیب دلاتا رہا۔ اے ناصران دین و شیعان امیر المومنین، تمہارے سامنے عبید اللہ بن مرجانہ موجود ہے جو حسین بن فاطمہ بنت رسول کا قاتل ہے۔ یہ وہی ہے جو حسین اور ان کے اہل و عیال اور نہر فرات کے درمیان حائل ہو گیا تھا، یہاں تک کہ وہ العطش کرتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ اسی نے ان کے لیے چوڑی چکلی زمین کا دامن تنگ کر دیا تھا، حتیٰ کہ ان کو اور ان کے اہل بیت کو شہید کر دیا۔ بخدا فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا تھا جو ابن مرجانہ نے ذریت رسول کے ساتھ کیا۔ بخدا مجھے امید ہے کہ خدا تمہارے ہاتھوں سے اس کا خون بہا کر تمہارے دلوں کو شفا دے گا اور تمہیں فتح اور فیروزی عطا فرمائے گا۔ نماز صبح کے بعد طرفین کے لشکر ایک دوسرے کے مقابل صف بستہ ہو گئے۔ گھمسان کا رن پڑ رہا تھا اور طرفین سے نیزوں، تیروں اور تلواروں کی بارش برس رہی تھی۔ دونوں طرف سے کثیر التعداد آدمی مارے جا چکے تھے۔ اب ابن زیاد کے لشکر نے پیچھے ہٹنا شروع کیا اور بعض نے راہ فرار اختیار کی، یہاں تک کہ ابن زیاد کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ابراہیم کے سپاہی ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ دوسری طرف نہر خازر تھی، شامی اندھا دھن اس میں گر رہے تھے۔ اتنے میدان میں نہیں قتل ہوئے جس قدر اس نہر میں ڈوب کر ڈر سے ہلاک ہوئے۔ ابراہیم کے لشکریوں کو بہت کچھ مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اسی جنگ میں شرحیل بن ذیل کلام الحمیری جو شامیوں کا بہت بڑا جرنیل تھا مارا گیا۔ اس طرح میدان اہل عراق کے ہاتھ رہا
اور خداوند عالم نے ابراہیم کو نمایاں فتح اور فیروزی عطا فرمائی۔ جب جنگ ختم ہو گئی اور ابراہیم کے آدمی مال غنیمت جمع کرنے سے فارغ ہو چکے تو ابراہیم نے ان سے کہا کہ میں نے اس اثنائے جنگ میں ایک ایسے شخص کو نہر خاضر کے کنارے قتل کیا ہے جو ایک منفرد علم کے نیچے تھا۔ میں نے اسے تلوار کے ایک بھرپور وار سے 2 نیم کر دیا۔ اس کے ہاتھ مشرق کی طرف اور پاؤں مغرب کی جانب تھے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ابن زیاد تھا، جاؤ اسے تلاش کرو۔ چنانچہ اس ملعون کی تلاش شروع ہوئی۔ بالآخر اس کا ناپاک وجود مل گیا۔ جب اس کی شناخت کر لی گئی کہ یہ ابن زیاد ہی ہے تو ابراہیم نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر حکم دیا کہ اس کا سر تن سے جدا کر لیا جائے، پھر اس کے نجس بدن کو پہلے الٹا سولی پر لٹکوایا، پھر اسے نظر آتش کر دیا گیا۔ حسین بن نمیر اور شراحیل وغیرہ جو سردار لشکر شام تھے ان سب کے سر مختار کے پاس بھجوا دیے گئے۔ یہ واقعہ امام حسین کی شہادت کے 6 برس بعد کا ہے۔ جب مختار کے پاس سر پہنچے تو وہ بہت مسرور ہوئے، قریب تھا کہ فرط مسرت سے رونے لگیں، اٹھے اور اس کے منہ پر لاتیں ماری، پھر جوتا اتار کر غلام کو دیتے ہوئے فرمایا کہ اسے پاک کر دو، اسے ایک نجس کافر کے منہ کے ساتھ چھوا ہے۔ پھر حکم دیا کہ ان سروں کو وہاں رکھا جائے جہاں جناب سید الشہداء کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ بعد ازاں ان کو وہاں سولی پر لٹکایا گیا جہاں حضرت امام حسین کا سر مبارک نصب کیا گیا تھا۔ روایت ہے کہ جب ابن زیاد کا سر مختار کے سامنے رکھا گیا تو ایک سانپ آیا جو اس ملعون کے منہ میں داخل ہوا اور ناک کے سوراخ سے نکل گیا، پھر ناک سے داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا۔ اس نے کئی بار ایسا ہی کیا اور جب سر سولی پر لٹکا ہوا تھا تو پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا، اور ایک روایت کے مطابق 3 دن تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ اس کے بعد مختار نے ابن زیاد، حسین بن نمیر اور شرحیل بن ذیل کلہ کے سر میں 30,000 دینار کے مکے میں جناب محمد بن حنفیہ کے پاس بھجوا دیے۔ جب یہ سر محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچے تو وہ سجدہ باری تعالیٰ میں گر گئے اور مختار کے حق میں دعائے خیر کی، اور بعد ازاں یہ سر مدینے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں بھجوا دیے گئے۔ جب امام زین العابدین کی خدمت میں یہ سر حاضر کیے گئے تو آپ اس وقت کھانا تناول کر رہے تھے، فوراً سجدے شکر میں سر رکھ دیا، پھر سر بلند کرنے کے بعد خدا کی حمد و ثنا اور مختار کے حق میں دعائے خیر کی، اور فرمایا جب ہمیں دربار ابن زیاد میں پیش کیا گیا تھا تو اس وقت وہ بھی کھانا کھانے میں مشغول تھا اور میرے والد ماجد کا سر اقدس اس کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ اس وقت میں نے یہ دعا کی تھی کہ بار الہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اسی طرح ابن زیاد کا سر مجھے دکھا نہ دے۔ اس طرح قاتلان سید الشہداء عذاب آخرت سے پہلے دنیاوی عذاب میں گرفتار ہوئے، اور جو قتل سے بچ گئے وہ نابینا، چہرے کی سیاہی وغیرہ آفات و بلیات میں گرفتار ہو گئے۔ ویورز، یہ تھا کچھ یزیدیوں کا انجام جنہوں نے کربلا میں ظلم کیا، لیکن اس پورے واقعہ کربلا کا جو مرکزی کردار ہے جس کے حکم پر یہ سب کچھ ہوا اور یہ فوجیں اور یہ ملائین کربلا پہنچے اور امام حسین پر ظلم کیا، وہ کردار ہے یزید کا۔ یزید ملعون کا انجام کیا ہوا اس حوالے سے الگ سے اگلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔